بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو میں بڑی باوثوق آج خبر دے رہا ہوں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. آپ لوگوں کو بہت کچھ اندر کی باتیں پتہ چلیں گی. بیسیکلی انڈین فوج میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے. حالات مودی کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور امریکہ انڈیا چائنا جنگ کروانے پہ تل گیا. اور جب میں یہ کہتا تھا نا کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے نریندر مودی کے ہاتھوں ہوں گے تو تب کچھ لوگ نہیں مانتے تھے. اب اس کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے. کسی بھی ملک کا سب سے مضبوط ترین ادارہ فوج ہوتا ہے، لیکن انڈین فوج کا نریندر مودی نے جو حال کر دیا آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں. اور جو انڈین فوج میں لاوا بڑی دیر سے پک رہا ہے، اب اس کے پھٹنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اور وہ وقت دور نہیں جب دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت جو ہے وہ اس میں دنیا کی سب سے بڑی بغاوت اب سامنے نظر آنے لگی ہے. پھر نہ اکھنڈ رہے گا، نہ بھارت، نہ کوئی سیکولر رہے گا، نہ انتہا پسند، اور انڈیا کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ داستانیں لکھی جائیں گی. ونس اپون اے ٹائم there was a land called India and there was one چائے والا. اب انڈیا میں نام نہاد ڈیموکریسی کا بھانڈا تو پہلے ہی پھوٹ چکا ہے. انڈیا عالمی دہشت گرد بھی قرار دیا جا چکا ہے. اور یہ انکشافات بھی امریکن میڈیا نے کیے ہیں کہ انڈیا دراصل دہشت گردی کا گڑھ ہے اور کیسے انڈیا خطے میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. اور دوسری طرف انڈین فوج کے اندر بغاوت عروج پہ پہنچتی جا رہی ہے. انڈین فوج گھٹیا کھانے اور پانی سے بھری دال کی ویڈیو تو اکثر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان فوجیوں کے ساتھ جو حال ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن اب فوجیوں میں بغاوت بہت بڑے پیمانے پہ پھوٹ رہی ہے. ابھی کچھ روز پہلے بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت میں پھوٹ پڑنے کی خبریں سامنے آئیں، جب 2 اسٹار 3 اسٹار جنرلز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے. بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور پاکستان میں گھس کر مارنے والے، بڑھ کے مارنے والے ایک دوسرے پہ بل پڑے اور جنرلز اختیارات کی جنگ میں مارا ماری پہ اتر آئی، یہاں تک کہ آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی. لیکن یہ بغاوت اب اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک پہنچ چکی ہے. حال ہی میں وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں انڈین فوجی مودی سرکار اور فوجی افسران کا پول کھولتے نظر آ رہے ہیں، اور ویڈیو میں فوجی کہتے نظر آئے ہیں کہ وہ مودی سرکار اور بڑے افسران کے لیے صرف قربانی کا بکرا ہے. بھارتی فوجی ماتم کرتے نظر آتے ہیں. آپریشن دہشت گردی کے خلاف کیا جاتا ہے، مگر اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں جاتی، بلکہ عام گاڑیوں میں بھیج کے فوجی افسر ان عام فوجیوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. اور پھر اس دوران فوجیوں کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوتا ہے. ایک فوجی کہتا ہے کہ یہ تو کمانڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوپر بات کرے، جس کے جواب میں دوسرا فوجی کہتا ہے ہمارا کمانڈر تو کبھی بھی نہیں بتائے گا. مزید کہتا ہے ہم جان بوجھ کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. کمانڈر کو کیا ضرورت ہے بولنے کی، وہ تو نہیں بولے گا. اس کے بعد فوجی پھٹ جاتے ہیں کہ او سی یعنی آفیسر کمانڈنگ وہ بلٹ پروف گاڑی میں 4-5 لوگوں کے ساتھ نکل گیا اور انہیں عام گاڑیوں میں بھیج دیا. اب ان عام فوجیوں کو ٹین کے ڈبوں میں بنی ہوئی گاڑیوں میں بھیجا گیا جس میں پتھر مارو تو پار ہو جائے. وہاں فوجی کیسے رہے گا؟ لیکن سب سے اہم بات ایک اور فوجی نے کی کہ انہیں اس گاڑی میں چھانٹ چھانٹ کر بھیجا گیا تاکہ اگر حملہ ہو تو سب مارے جائیں. ویڈیو بنانے والے فوجی نے موبائل اپنی طرف کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے خراب انتظامات ہیں. افسران خود بلٹ پروف گاڑیوں میں جاتے ہیں، کمپنیز کو سادہ گاڑیوں میں روانہ کیا جاتا ہے. اب جس فوج میں اس طرح کے خدشات و تحفظات ہو جائیں جس میں سولجرز کو اپنے آفیسرز کے اوپر کانفیڈنس نہ رہے، تو سمجھ لیں کہ فوج بغاوت کا شکار ہو چکی ہے. اور یہ خدشات ایسے نہیں ہیں. اوپر جو آفیسر نے بات کی کہ فوجیوں کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، چھانٹ کر بھیجا جاتا ہے، تو اس حوالے سے مودی سرکار کا ڈرامہ اہم ہم پلوامہ میں دیکھ چکے ہیں، جہاں انڈین 40 فوجیوں کو واقعی قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا صرف اس لیے کہ الزام پاکستان پہ دھرا جائے، اور اس واقعے کی ویڈیو بھی بنائی گئی. یعنی پورا ارینجمنٹ کیا گیا. اب انڈین فوج کس برے حالات سے گزر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور کچھ عرصہ پہلے ایک انڈین فوجی سندھو جوگی نے بھی ویڈیو جاری کی، اور یہ ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹائپ کریں سندھو جوگی اور پھر جا کے دیکھ لیں کہ جس نے انڈین فوج کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے کہا کہ انڈین فوج واحد جگہ ہے جہاں جنگجوؤں کو افسروں کی چاکری کرنی پڑتی ہے. پھر پتہ چلا کہ سندھی جوگی کو کہیں پہاڑوں پہ پوسٹ کر دیا گیا. اب آپ کو یاد ہوگا ایک تیج بہادر نامی انڈین فوجی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ کافی عرصہ پہلے ایک نہیں 3 ویڈیوز شیئر ہوئی تھیں جس میں وہ کہتا تھا کہ فوجی سرحد پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کھانے کو ملتا ہے جلا ہوا ناشتہ. اور مزید کہہ رہا تھا کہ بھوکے پیٹ کے ساتھ کیا خاک جنگ لڑیں گے، ناشتے میں جلا ہوا پراٹھا اور 1 کپ چائے. اور اس کے بعد اس فوجی کے ساتھ کیا بنا کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. اب شکوہ کرنے والے انڈین فوجیوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا خدشہ تو وہ پہلے ہی ظاہر کر چکے ہیں. انڈین فوج میں بغاوت کے بیچ اب جھڑ پکڑ کے تناور درخت بنتے جا رہے ہیں. پہلے انڈین فوجی تنگ آ کر خودکشیاں کرتے تھے، اب فوجی آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 15 لاکھ انڈین فوج میں
خودکشیوں کے سٹیٹس کے مطابق ہر 3 دن کے بعد ایک انڈین آرمی کا جو جوان ہے اور افسر وہ خودکشی کر رہا ہے۔ 2010 سے لے کے 2019 تک تقریباً 1000 انڈین فوجیوں نے خودکشی کر لی۔ انڈین نیوی میں 40 اور انڈین ایئر فورس میں 200 کے قریب فوجیوں نے آتما ہتیا کر لی، اور یہ رجحان انڈین پولیس میں بھی اب بڑھتا جا رہا ہے، اور افسران کا امتیازی سلوک بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے۔ اور انڈین فوج میں خواتین میں بھی افسران کی طرف سے جنسی درندگی کے واقعات، اس کی وجہ سے خودکشیوں میں بڑے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف انڈین فوج کو ٹھیک سے کھانا نہیں ملتا، نیچے سے اوپر تک بغاوت جنم لے رہی ہے، اور مودی ڈیفنس بجٹ بڑھا رہا ہے، انڈیا کو غیر ملکی اسلحے کی منڈی بنا رہا ہے، لیکن سوال یہ اسلحہ چاہے جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، جب فوج بھوکی ہوگی، مرے گی، آپس میں لڑے مرے ہوگی، تو اسلحہ کیا کرے گا؟ اب ایک طرف انڈین فوج کا یہ حال ہے، دوسری طرف چائنا لداخ پہ چڑھائی کر کے بیٹھ گیا ہوا ہے، اور امریکہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہا ہے۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چائنا کی 6000 فوج لداخ بارڈر پر ہے، اس لیے بات چیت سے کام نہیں چلے گا۔ اب امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رابرٹ اوبرائن نے کہا کہ بات اور معاہدوں سے چائنا کو قائل نہیں کیا جا سکتا، تاثر دیا کہ چائنا کے ساتھ ٹکراؤ ضروری اور واجب ہے، اور امریکہ اس حوالے سے قربانی کا بکرا انڈیا کو بنا رہا ہے۔ امریکہ کی فوج کا یہ بیان انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈر لداخ میں 12 اکتوبر کو ملنے جا رہے ہیں، اور انڈیا اور امریکہ کے فارن منسٹرز اور ڈیفنس منسٹرز کے درمیان بھی 2+2 ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ اور امریکی بیانات سے تو واضح ہے کہ کیسے نہ صرف انڈیا کی خارجہ پالیسی بلکہ دفاعی پالیسی پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور امریکہ تو چاہتا ہے انڈیا اور چائنا میں ٹاکرا ہو جائے، لیکن وہ فوج جس کا موریل پہلے اس قدر گرا ہو اور گر رہا ہو، وہ فوج چائنا سے کیا لڑے گی؟ لگتا ہے ایسا کہ امریکہ انڈیا کو چائنا کے ساتھ لڑا کر دم لے گا، اور جو میں نے آپ کو بات کی تھی، اللہ میری بات سچ کرا کر ہمیں چھوڑے گا، اور وہ یہ کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ کیپ واچنگ مبشر الرحمان یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔